الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. صدق الله العلي العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ النور کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. یہ بیان ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ہم نے صاف بیان کرنے والی آیتیں اتاری اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھائے. اس حوالے سے آپ سن چکے اللہ تعالی خالق ہے ہدایت کا، وہ ہدایت کا بنانے والا ہے اور ذاتی طور پر کمال والا ہے، ہادی ہے،
اور اسی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی بنایا۔ اللہ ہادی ہے خود سے، نبی کو ہادی بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور قرآن میں بتایا، دوسری آیت آپ کو سنائی تھی، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ ضرور سیدھی راہ کی ہدایت کرتے ہیں، سیدھی راہ پر چلاتے ہیں۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، کہ آپ ڈر سنانے والے اور ہر قوم کے ہادی ہیں۔ یہ بھی قرآن کی آیتیں۔ تو اللہ تعالی خالق ہے جس کے لیے اللہ نے ہدایت بنائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کو ہدایت پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے کمال والے ہیں۔ ہم نبی کا ذاتی کمال نہیں مانتے، اللہ کا عطا کیا ہوا مانتے ہیں۔ صاف آیتیں اللہ خود فرما رہا ہے کہ ہم نے صاف آیتیں، صاف بیان کرنے والی۔ اب بھی اگر کوئی نہ سمجھنا چاہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بیان واضح نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں پوری طرح اس میں وضاحت نہیں ہے۔ قرآن کی آیتیں واضح ہیں، صاف ہیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھا دیا، سمجھا دیا۔ لیکن ہٹ دھرم، ضدی، ڈھیٹ، وہ نہیں ماننا چاہتے، تو وہ قرآن پر یا نبی پر اعتراض کر سکتے نہیں۔ آپ کسی کو سمجھائیں کہ بھئی دن ہے، سورج نکلا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، تو ایسے کا کوئی علاج ہے؟ وہ آپ کے ہاں بھی ہے نا کہ جی لاتوں کے بوت بھاتوں سے نہیں مانتے، ضدی ہیں، انہوں نے سچ کو قبول ہی نہیں کرنا، یا تو مہریں لگ گئیں اور یا ان کی ضد ان کے آڑے آ رہی ہے اور وہ مانتے نہیں ہیں۔ یہ بیان ہے، اس سے اگلی آیت میں اس کا شان نزول۔ ایک منافق تھا جس کا جھگڑا تھا ایک یہودی سے، میں آپ کو وہ بات بھی تفصیل سے سنا چکا۔ یہودی اس معاملے میں، مقدمے میں سچا تھا اور منافق کا دعویٰ جھوٹا تھا۔ وہاں اس معاشرے میں دشمن بھی مانتے تھے کہ نبی کی عدالت میں سچ، حق بات ہوتی ہے۔ منافق نے یہ سمجھا تھا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، اندر میرے کیا ہے نبی کو کیا معلوم۔ اس نے یہودی سے کہا فیصلہ کون کرے گا؟ تو یہودی نے کہا چلو تمہارے نبی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ تو وہ منافق یہ سمجھا کہ چونکہ میں کلمہ پڑھتا ہوں تو میرے حق میں فیصلہ کیا جائے گا، یہ تو یہودی ہے۔ تو نبی کی بارگاہ میں آئے، مقدمہ سنا گیا۔ وہ یہودی اس معاملے میں سچا تھا، اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ تو اس نے اس وقت تو کچھ نہیں کہا، باہر نکل کر بکواس کی۔ تو پہلی بات یہ کہ جو نبی کو اپنا حاکم نہ مانے، ایمان والا ہے، اور کہے کہ میں نبی کو حاکم نہیں مانتا، تو وہ مسلمان رہتا، اونچی کہیے گا۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص مسلمان نہیں رہتا، ایمان والا نہیں رہتا، کچھ لوگ کہتے ہیں یار تم لوگ اسلام میں داخل کرنے کی بجائے لوگوں کو نکالتے ہو۔ تو دنیا کے ہر قانون میں، خواہ وہ کسی ادارے کا ہو، فیکٹری کا ہو،
کارخانے کا ہو، کسی تنظیم کا ہو، وہاں پر بھی یہ ہوتا ہے کہ جو بیسکس بنیادی باتیں ہیں، مبادیات، کوئی ان کا انکار کرے گا تو وہ غدار کہلائے گا، باغی کہلائے گا، اور اس کو نکال دیا جائے گا۔ یہ باتیں دنیا کے قانون میں بھی کی جاتی ہیں۔ وہاں کوئی نہیں بولتا کہ تم لوگ ادارے میں لوگوں کو رکھنے کی بجائے نکالنے کی بات کر رہے ہو اور خام خواہ لوگوں کو دور کرنا چاہ رہے ہو۔ وہاں پر کوئی یہ باتیں نہیں کرتا۔ باپ اگر کہے کہ جی میرے گھر میں یہ کسی نے رہنا ہے تو یہ قانون ہے، وہاں آپ نہیں کہتے کہ دیکھو جی کسی کی بھی مرضی، جو مرضی رہے، آپ تو نکالنے کی باتیں کر رہے ہیں، گھر میں رکھنے کی باتیں کریں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ سسٹم بگڑ جاتا ہے۔ غلطیاں اگر ان کا معاملہ برداشت کرتے رہیں تو نظام بگڑتا ہے۔ ادارے والے کہے گا میں نے ادارہ چلانا ہے، کارخانے والے کہے گا میں نے نقصان نہیں کرنا، میں نے ادارہ چلانا ہے۔ اگر میں اس طرح کی چیزیں برداشت کروں گا، کوئی آدمی دھوکہ دے رہا ہے، غلطی کر رہا ہے، اور غلطی بھی فاش غلطی ہے جو چھپائی نہیں جا سکتی، جس سے آنکھیں چورائی نہیں جا سکتی، اگر میں یہ برداشت کرتا رہوں گا تو نظام بگڑ جائے گا، پھر میرا ادارہ تو نہیں چلے گا۔ تو وہاں کوئی اس کو نہیں کہتا۔ تو اسلام کا نظام کیا اتنی بھی اہمیت نہیں ہے؟ یہ ایک عالمی سلسلہ ہے۔ مثلاً کوئی شخص اللہ کے بارے میں بکواس کرے تو ہم اسے کہیں کہ نہیں تم کرتے رہو بکواس، تم مسلمان ہی ہو۔ کوئی نبی کو گالیاں دیتا رہے تو ہم کہیں کہ نہیں تم مسلمان ہی ہو۔ تو نظام بگڑے گا یا نہیں بگڑے گا؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو علماء کسی کو کافر بناتے نہیں، کافر بناتے، یہ بناتے کا لفظ ذرا دھیان سے سنیے گا، کسی کو کافر بناتے، کوئی کفر کرے تو اس کا کفر بتاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے بنانا اور ایک ہوتا ہے بتانا۔ بنانا اور چیز ہے، بتانا۔ کوئی علماء نے مشین نہیں لگائی ہوئی کہ اس میں لوگوں کو کافر بنایا جائے، وہ قانون سنا دیتے ہیں کہ ایسی بات کرو گے تو یہ کفر ہو جائے گا۔ کفر کے معنی انکار۔ تو جب تم نے انکار کیا تو تم نے ایسی حرکت کی کہ تم اس دائرے میں سے نکل گئے۔ تو کیا یہ بتانا جرم ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، اونچی کہیے۔ نہیں۔ کسی کی ایسی غلطی جو اس کو ایمان سے باہر کر دے، نکال دے، اس کو بتانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ توبہ کرے۔ توبہ کے معنی لوٹنا، رجوع کرنا، حق کی طرف، سچ کی طرف پلٹ کے آنا، گناہ کو چھوڑ کر سچ کی طرف پلٹ کے آنا، اپنی غلطی پہ شرمندہ ہونا، آئندہ یعنی دوبارہ وہ کام نہ کرنے کا پکا ارادہ، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اور یہ تو انعام ہے، یہ تو اونچی کہیے گا کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ کو موقع دیا جا رہا ہے کہ آپ صفائی کر لیں۔ اگر ہوتا کہ نہیں غلطی ہو گئی ہے، اب کوئی گنجائش نہیں، نہ معافی کی نہ توبہ کی، تو پھر آپ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے جی یہ سختی ہے، مگر یہاں تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ توبہ کر سکتے ہیں۔ اب وہ ہر معاملے کی توبہ ایک جیسی نہیں ہے، کسی نے چھپ کر کیا ہے اس کی توبہ چھپ کر ہوگی، کسی نے کھل کر کیا ہے اس کی توبہ کھل کر ہوگی۔ کس معاملے میں توبہ قبول کرنے کا اختیار انسانوں کو ہے، کس معاملے میں نہیں ہے، وہ قوانین اپنی جگہ۔ مگر اعتراض کرنا کہ لوگوں کو کافر بناتے، میں اس حوالے سے ایک دو باتیں آپ کو بتا دوں۔
ایک شخص میں 99 باتیں کفر کی ہوں. کتنی؟ 99، ایک کم 100، اور وہ صریح نہ ہوں، واضح، جس کو کہتے ہیں نا بالکل کلیئر، وہ نہ ہوں، اور ایک بات کفر کی ہو. 99 باتیں کتنی ہیں کفر کی؟ ایمان کی کتنی بات ہے؟ ایک بات. اب اگر ان 99 میں کوئی بھی کلیئر کٹ، بالکل واضح صریح بات نہیں ہے، ہم اس پر کفر کا حکم نہیں لگاتے. وہ 99 باتیں ہیں کفر کی، مگر صریح، کھلی ہوئی، واضح نہیں ہے، تو ہم اس پر کفر کا حکم لگانے کا مطلب اس کا کفر بیان کر کے یہ نہیں کہتے کہ یہ کافر ہو گیا، مگر وہ باتیں غلط ہوتی ہیں، مگر صریح قطعی نہیں. اور کسی میں 99 باتیں ایمان کی ہیں. کتنی باتیں؟ پہلے 99 کفر بتائے، اب میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 99 باتیں ایمان کی ہیں، ایک بات کفر کی ہے، اور وہ کلیئر ہے، صریح ہے، قطعی ہے، واضح ہے. تو اس 99 کی بنیاد پر اس کو مسلمان نہیں کہا جائے گا، کیونکہ وہ جو ایک بات ہے وہ بالکل واضح ہے، کلیئر. میں سمجھا دوں. ایک شخص نماز کو بھی مانتا ہے، روزے کو بھی مانتا ہے، حج کو بھی مانتا ہے، زکوٰۃ کو بھی مانتا ہے، قرآن کو بھی مانتا ہے، حدیث کو بھی مانتا ہے، تمام چیزوں کے ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، مگر نبی کے آخری نبی ہونے کا انکار کرتا ہے، جس کو ہم عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں. وہ کہتا ہے حضور نبی ہیں مگر آخری نبی نہیں، اور باقی ساری باتیں ایمان کی مانتا ہے. تو یہ ایک بات اس کا کہنا، یہ چونکہ ختم نبوت کا عقیدہ قطعی ہے، اس میں شبہ نہیں، واضح ہے، تو کیا اس کا انکار کرنے پر اس کو مسلمان مانا جائے گا؟ آواز لگائیں. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ نے اچھی طرح اس کو سمجھ لیا کہ 99 باتیں ایمان کی ہیں، ایک بات کفر کی ہے. تو کوئی یہ کہے کہ دیکھو صرف ایک ہی تو کفر ہے، باقی تو سب ٹھیک ہے، تو اس کو کیوں کافر قرار دیا جا رہا ہے؟ تو کہا جائے گا یہ ایک جو بات ہے یہ قطعی ہے، اس میں تاویل ہو سکتی نہیں. تاویل عربی کا لفظ ہے کہ جو ظاہری معنی اس کو چھوڑ کر دوسرا معنی پہنانا. کسی لفظ کا ایک ظاہری معنی ہے، اس کو چھوڑ کر اس کو کوئی اور معنی پہنانا، اس کو کہتے ہیں تاویل. وہ کہتے ہیں اس کی تاویل کر لو، کچھ بات بنا لو. تو ان سے کہا جائے گا کہ جو قطعی بات ہوتی ہے اس میں تاویل ہو سکتی اونچی. اب ایک بات اور سمجھا دوں. 99 باتیں آپ کہہ رہے ہیں ایمان کی ہے، نبی کی گستاخی کرتا ہے، توہین کرتا ہے، اور کہتا ہے میری نیت گستاخی کی نہیں، گستاخی کی نیت نہیں. مثلا کوئی کسی کو گالی دے، اب میں آپ کو تاویل سمجھا رہا ہوں، تاویل دیتے کس طرح ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ مسئلہ ہے کیا. آگے آئے تو بیان کر رہا ہوں. میں نے اپنی کتاب سفید و سیاہ میں اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، جن کو پڑھنا ہو وہاں پڑھ سکتے.
کوئی آپ کو ولد الحرام کہہ دے، معاذ اللہ، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، تو یہ ولد الحرام کہنے کا مطلب حرام زادہ ہے نا، حرام کی اولاد، یہی ہے نا؟ وہ آگے سے یہ کہے کہ حرام کے معنی تو اور بھی ہیں، قرآن میں ہے مسجد الحرام، خانہ کعبہ کو مسجد حرام کہا گیا، تو حرام کے معنی تو عزت کے بھی ہیں، تو میرا تمہیں حرام زادہ کہنے کا مطلب حرامی کہنا نہیں تھا بلکہ عزت کی پیدائش کہنا تھا، تو آپ مانیں گے؟ اونچی، ذرا زور سے، کیوں؟ کہ جو لفظ صریح ہے، صریح کے معنی کھلا ہوا، صاف، اس میں تاویل ہو سکتی، اونچی، گالی دے رہے ہو اور اس کو دعا کہنا چاہ رہے ہو، بری بات کو اچھا کہنا چاہ رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گٹر کے پانی کو شربت کہنا چاہ رہے ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ لفظ حرام کا جو معنی اس نے کہا، وہ اس کو کہے کہ نہیں اس کی تعویل کرو تو ہو سکتی نہیں، تو کوئی نبی کے لیے غلط لفظ کہہ کے کہے کہ نہیں میری مراد یہ نہیں تھی، تو اس پر اکفار الملحدین کتاب کا نام ہے، انور شاہ کاشمیری کی لکھی ہوئی، بازار میں ملتی ہے، اس میں بھی لکھا ہے کہ بھلے نیت نہ ہو، اگر لفظ صریح کہا ہے تو وہ گستاخی اور گالی ہی شمار ہوگا، اس کی تعویل ہو سکتی، اونچی، اور نبی کی گستاخی توہین کفر ہے، کیا ہے؟ پھر کہیے گا، اونچی کہہ دیں، یاد ہو جائے آپ کو، اور کفر کر کے کہے نہیں آئیں بائیں شائیں تو وہ سنا جائے گا نہیں۔ تو علماء کرام بہت زیادہ محتاط ہوتے ہیں، جو اصلی علماء ہیں بہت محتاط، کیوں؟ کہ کسی نے کفر نہیں کیا اور ہم اس کو کافر کہہ دیں، تو ہمارا اس کو کافر کہنا